حالانکہ اس کے والد نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دوسری ضروریات زندگی مہیا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی تھی۔ باپ ہونے کی حیثیت سے وہ گھر کے سربراہ تو تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کے رہنما نہ بن سکے تھے۔ ولی کی بے سروپا سوچوں کو دروازے کی دستک نے توڑا تھا۔ جگنو نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان اور رخشندہ بیگم موجود تھے۔ جگنو نے خوشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک طرف ہو گئی، گویا انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ تم یہاں ہو اور ہم تمہیں پورے جہان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ رخشندہ بیگم بات بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی عادی تھی۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھیں آپ مجھے؟ کون سا کام پڑ گیا آپ کو مجھ سے؟ جگنو کا لہجہ ترش تھا۔ آپ لوگ اندر آ جائیے، چاند نے رخشندہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم جائیں گے، اس لڑکی نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، صبح سے یہاں ہے، بغیر بتائے اس کے باپ نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس کا پوچھ پوچھ کر، اور یہ یہاں مزے سے بیٹھی ہے۔ رخشندہ بیگم بات کرتے کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ارسلان کو خبر تھی کہ آج ولی اور چاند یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ ابو کو پریشان کرنے اور میری شکایت لگانے کا تو موقع چاہیے آپ کو، جگنو نے کہا۔ وہ کسی سے ڈرتی کہاں تھی؟ گھر چلو ذرا، آج تمہاری خبر لینی پڑے گی اچھی طرح۔ میں دیر سے آؤں گی، آپ جائیں۔ جگنو نے انہیں مزید زج کرنے کو کہا تھا۔ پریشان ہونے کے بجائے آپ پہلے ہی یہاں فون کر لیتی، آپ کو علم تو ہے، یہ اکثر یہاں آتی ہے، ولی نے دھیمے شائستہ انداز میں انہیں کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جگنو کی حمایت میں بول پڑا تھا۔ رخشندہ بیگم معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ولی، تم سمجھدار ہو، تم ہی سمجھاؤ اس کو، ناک میں دم کر رکھا ہے اس لڑکی نے۔ میں اپنے بچوں کو سنبھالوں یا اس کو دیکھوں؟ انہوں نے اپنی آواز میں تمام تر بے چارگی سموتے ہوئے کہا تھا۔ ولی نے اب گھور کر جگنو کی طرف دیکھا تھا۔ ولی کو اچھی طرح یاد تھا، صبح جب وہ آئی تو چاند نے سب سے پہلے اس سے یہی پوچھا تھا کہ تم گھر میں بتا کر آئی ہو، تو اس نے پورے اعتماد اور بڑے آرام سے کہا تھا، ظاہر ہے بغیر بتائے تو نہیں آؤں گی۔ جگنو ولی کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ ہم سمجھے کمرے میں ہوگی، معمول کی طرح کے بغیر کسی کام کے کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کے ابو کا فون آیا تو دیکھا کہ وہاں نہیں، تب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی ولی بھائی، میں اور شان 4 بجے سے ڈھونڈ رہے ہیں جگنو باجی کو۔ پہلے ہمارا باجی کے ہاں دیکھا، پھر خیال آیا کہ یہیں ہوگی باجی۔ ارسلان نے اپنی ماں کی گواہی دی۔ میں نے تو بتایا تھا، آپ نے سنا نہیں ہوگا، جگنو نے پھر سفید جھوٹ بولا تھا۔ چلو اب چلیں، رخشندہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، آپ لوگ جائیے، جگنو نے ہٹ دھرمی سے کہا تھا۔ جگنو، تم ابھی جاؤ گی اور آئندہ اس طرح بغیر بتائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ولی کا انداز دو ٹوک تھا۔ ولی کے اس انداز کا مطلب تھا بات ختم۔ جگنو نے منہ بنا کر چاند کی طرف دیکھا۔ چاند نے آنکھوں آنکھوں میں جگنو کو جانے کا اشارہ کیا۔ رخشندہ بیگم تنفر سے آگے چل دی تھی، ارسلان اور جگنو ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ چاند نے دروازہ بند کیا۔ جگنو ان کی سگی پھوپھی ذات تھی، لیکن رخشندہ بیگم اس کی پھوپھی نہیں تھی، وہ جگنو کی سوتیلی ماں تھی۔ جگنو، یہ کیا حرکت ہے بیٹا؟ کچھ اندازہ ہے میں یہاں کتنے پریشان ہو رہا ہوں؟ تم فون بھی گھر میں چھوڑ کر چلی گئیں، یہ کیسی لاپرواہی ہے؟ ویسے بھی کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گھر میں اپنی امی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ امتیاز صاحب اس کو فون پر سخت سرزنش کر رہے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کا اپنے ماموں کے گھر جانا، ان کے بچوں خاص کر ولی اور چاند سے ملنا جلنا قطعی پسند نہیں تھا، جس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف چاند کا وجود تھا۔ پاس بیٹھے چھوٹے بہن بھائی اس کی اس عزت افزائی پر چھپکے چھپکے ہنس رہے تھے۔ جگنو کا دل چاہا انہیں چٹک کر کہے کہ وہ اس کی ماں نہیں تھی۔ وہ رخشندہ بیگم کو تو بدتمیزی سے جواب دے سکتی تھی، انہیں نہیں، سو چپ چاپ سر جھکا کر ڈانٹ سنتی رہی۔ جگنو کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ یوں اس نے کبھی ماں دیکھی ہی نہیں تھی۔ امتیاز صاحب نے دوسری شادی جگنو کے لیے ہی کی تھی۔
کہ اسے ماں کی ضرورت تھی۔ یوں تو رخشندہ بیگم ظالم نہ تھیں۔ کچھ عرصے تک انہوں نے جگنو کو اپنی اولاد ہی کی طرح پالا، مگر اوپر تلے اپنے بچوں کی پیدائش میں جگنو کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ مزید انہیں یہ کھٹکا کہ امتیاز علی اپنی تمام اولادوں میں جگنو کو ہر بات میں مقدم رکھتے ہیں۔ اس کی جو اہمیت ہے وہ دوسرے بچوں کی نہیں، تو رخشندہ بیگم کو لگا ان کی اولاد کے مقابلے میں جگنو کا مقام زیادہ مستحکم ہے۔ اس بات نے انہیں بے چین، غیر محفوظ کر دیا۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے جگنو کو نظر انداز کرنا شروع کیا۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی منفی عادتیں نمایاں کرتی کہ امتیاز علی کو اسے ٹوکنا ہی پڑتا۔ امتیاز صاحب اس کی بھلائی کے پیش نظر اسے ڈپٹتے یا سزا دیتے، جس سے باپ اور بیٹی کے درمیان خلیج بڑھنے لگی۔ جگنو کا اعتماد ختم ہوتا گیا۔ وہ سب کے سامنے آنے سے ڈرنے لگی اور آہستہ آہستہ بالکل ہی منظر سے ہٹ گئی۔ جب روزگار کے سلسلے میں امتیاز صاحب کو باہر جانا پڑا تو جگنو بالکل ہی اکیلی ہو کر رہ گئی۔ رخشندہ بیگم اب کھل کر اس کے خلاف میدان میں آ گئی تھی، بات بات پر اسے جھڑکتی۔ جگنو پہلے تو سمجھ نہیں پائی، جب سمجھی تو اس نے اپنے ارد گرد حفاظتی لکیر کھینچنا شروع کی اور دفاعی انداز اپنا لیا۔ اب وہ کسی کے کچھ کہنے سے بیشتر ہی اتنا شدید رد عمل دیتی کہ سب اسے بات کرتے بھی ڈرنے لگے تھے۔ ہر طرح کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے اس نے لاپرواہ سا انداز اپنا لیا تھا۔ بدتمیزی، بے ڈھنگے پن اور حد سے بڑھے ہوئے اعتماد نے اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر کچھ تھا تو وہ چاند تھا۔ چاند بھی اس کی طرح اکیلا تھا، اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہا اور اداس۔ چاند بہت خاموش طبع تھا۔ جگنو جب بھی اس سے ملتی بے تکان باتیں کیا کرتی۔ پہلے پہل تو چاند اس سے فاصلے پر رہتا۔ جگنو کے مسلسل خلوص اور محبت سے مانوس ہونے میں چاند کو وقت نہیں لگا۔ اس کی بے ریا محبت سے چاند کی زندگی روشن ہو گئی تھی، اسی لیے چاند اسے جگنو کے نام سے پکارنے لگا، جو آگے جا کر سب کی زبان پر چڑھ گیا تھا۔ چاند اور ولی جگنو کے ماموزاد تھے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ چاند کا تعلق ایک ایسی جنس سے تھا جس کا شمار نہ تو مردوں میں ہوتا تھا نہ ہی عورتوں میں۔ ولی ایک ایسا چاند تھا جس پر چاند نام کا گرہن پیدائش کے ساتھ ہی لگ گیا تھا۔ ان کے والدین چاند کو دیکھ کر ولی کی بھی خوشی نہیں منا سکے تھے۔ چاند کو کبھی اپنے گھر میں وہ پیار توجہ نہیں مل سکا تھا جو ایک نارمل بچے کو ملتا ہے۔ وہ اسی گھر میں ولی کو ملتا تھا۔ ولی بچپن سے ہی بہت حساس تھا۔ اسے گھر میں ملنے والی محبت کی تفریق کا یہ دوہرا رویہ سخت ناپسند اور نامنظور تھا۔ ولی اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح حالات پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر کڑتا کہ چاند کے ساتھ یہ مساوی سلوک کیوں۔ بہن بھائیوں کا رویہ بے حد ہتک آمیز تھا، مگر وہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ پہلے پہل وہ سب چاند سے بھی ویسی ہی محبت سے پیش آتے جو اس کا حق تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب سب کو ادراک ہوتا گیا کہ چاند ایک نارمل بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایک ایسی جنس سے ہے جسے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے کی ناہمواریوں، بدسلوکیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھیں۔ چاند کے جرم کی سزا صرف چاند کو ہی نہیں باقی بہن بھائیوں کو بھی طعنے تشنوں، امتیازی سلوک اور قطع تعلقی سے ملتی، جس سے ان کے دل میں چاند کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ چاند سے نفرت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بہنوں کے رشتوں میں ہونے والی رکاوٹ تھی۔ رہے ماں باپ تو وہ اسی معاشرے کا حصہ تھے، انہیں یہی رہ کر باقی بچوں کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی۔ ابرار صاحب نے اپنے سالے امتیاز علی کے کہنے پر چاند کو ایک خاص عمر تک پہنچنے پر ایک اسی جنس کی بہت اچھی جماعت کے حوالے کر دیا تھا۔ ابرار ہر ماہ چاند کی دیکھ ریکھ اخراجات کے لیے ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کرتے، وہ چاند کا پورا خیال رکھتے۔ ولی یہ سب قبول نہیں کر سکا تھا۔ یہیں سے اس کی اپنے والد اور پھپھا امتیاز علی سے رنجش کی ابتدا ہوئی۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے اسے چاند سے خصوصی لگاؤ تھا، وہ چاند کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ابرار احمد بیٹیوں کے رشتوں میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے چاند کا ذکر تک نہ کرتے تھے،
ولی اس بات پر بھی بہت کڑتا۔ وہ چاہتا کہ انہیں یہ بات کسی سے چھپانی نہیں چاہیے۔ ولی بچہ تھا، اسے یہ علم نہیں تھا کہ ایک اس بات کے چھپانے سے ان کے کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے تھے۔ ولی کی ماں انہی باتوں اور بدمزگیوں کی وجہ سے مسلسل بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں کینسر جیسی موذی بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ ان کے گھر میں امتیاز علی کا کردار بے حد اہم تھا۔ وہ ہر دکھ میں ابرار احمد کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، خاص طور جب سعدیہ بیمار تھی۔ وہ ولی کو سمجھاتے کہ وہ کتنی بیمار ہیں، وہ ان کا خیال کرے اور حالات کو قبول کرے، اس میں سب کی بہتری ہے۔ ہر طرح سمجھانے پر بھی ولی اپنی والدہ کے آخری وقتوں میں چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب نہیں رہ سکا۔ ولی اپنی ماں کی بے بسی نہیں جانتا تھا کہ وہ خوش نہیں بلکہ مصلحتاً خاموش تھیں۔ ولی ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ اسے صرف چاند مظلوم نظر آتا، باقی سب اسے مجرم لگتے۔ سعدیہ بیگم کو چاند کی جدائی کے بعد ولی کی بے رخی اندر ہی اندر کھاتی رہی۔